اظہار کرنے کا موقع دیا. بہت مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت میں خود کفالت حاصل کرنا یہ ہمارا مشن ہے. اور میں آج کے منتظمین ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر سیڈ کمپنیز کو، فارمر کو، سائنسدانوں کو ایک پلیٹ فارم پر انہوں نے جمع کیا ہے. تو اس میں کچھ تجاویز ہیں میری طرف سے جو کسانوں کے مسائل ہیں. دیکھیں یہ دونوں سائنسدان ینگسٹ سائنسدان ہیں، حافظ سعد بن مصطفیٰ صاحب اور ڈاکٹر اعجاز الحسن صاحب، اور یہ فیلڈ میں فارمر کے ساتھ مکمل رابطے میں رہتے ہیں. مجھے یہ علم ہے کہ یہ پورے پنجاب میں وزٹ بھی کرتے ہیں، فیلڈ میں بھی جاتے ہیں. مجھے خود علم ہے کہ اکاڑا تک ڈاکٹر خالد محمود شوق صاحب، اعجاز الحسن صاحب اور حافظ صاحب بن مصطفیٰ صاحب فیلڈ میں جا کر بھی یہ فارمر سے پراپر رابطے میں رہتے ہیں. تو اس میں جو مسائل ہیں، ایک تو جو اس کی اناؤنسمنٹ ہے، جس طرح ہم گندم خرید کرتے ہیں یا اپنا گندم کی کمیٹیاں بنتی ہیں، اس کو پرچیز کمیٹیاں ہم کہتے ہیں، اس میں کسانوں کے نمائندے بھی شامل ہوتے ہیں. اسی طرح جو گنے کی کمیٹیاں بنتی ہیں، شوگر کین کمیٹیاں، تو آئل سیڈ کی بھی کمیٹیاں بننی چاہیے اور اس کا ریٹ جو ہے نا وہ بر وقت اناؤنس ہونا چاہیے تاکہ فارمر کو علم ہو کہ مجھے اس کا یہ معاوضہ ملے گا اور اس کی پراپر ایڈورٹائزمنٹ ہو. اس کی ایڈورٹائزمنٹ بالکل نہیں ہوتی. فارمر کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ فصل کاشت کرنی ہے اور مجھے اس کا یہ ریٹ اور یہ معاوضہ ملے گا. تو اس میں بہت ساری کمی ہے. تو ہم اپنا قیمتی زر مبادلہ جو باہر سے امپورٹ کر کے اس پر خرچ کرتے ہیں اربوں روپیہ، اگر ہم اس زرعی ملک میں خود یہ کاشت کریں اور یہ اپنا زر مبادلہ ہم اس کی بچت بھی کر سکتے ہیں اور کسان بھی خوشحال ہو سکتا ہے. تو اس پر انتظامیہ کو ضرور غور کرنا چاہیے، چونکہ جو ایڈورٹائزنگ کمیٹیاں بنتی ہیں، پرچیز کمیٹیاں جس کو بولتے ہیں، تو جس طرح وہ گندم اور گنے کی بنتی ہیں تو آئل سیڈ کی بننی چاہیے اور کسان کو یہ پراپر علم ہو کہ مجھے اس جگہ یہ سیل کرنا ہے اور اس کا مجھے یہ ریٹ ملے گا. تو میں انتہائی شکر گزار ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی انتظامیہ کو، اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. Now I would like to request Dr. Mehrul Nisad, Chairperson, Faculty of Nutrition, Government College University, Faisalabad, to share her views on nutritional aspect of oilseed crops. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں حافظ سعد کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. رات میں نے اچانک ہی میسیج دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ انویٹیشن ہے، تو پھر میں نے کہا اٹس اے گڈ اپرچونیٹی فار می ایز اے نیوٹریشنسٹ ان ہیومنز اینڈ اینیملس کہ میں ایز اے پلانٹ نیوٹریشن کی طرف بھی ذرا دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ایگریکلچر جو یونیورسٹی سے جب میں شفٹ ہوئی GCUF میں تو میرا بہت کم کانٹیکٹ رہا. نہیں تو ہم وہاں پہ کوئی نہ کوئی سیمینارز ایگریکلچر جو ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اٹینڈ کر لیتے تھے. اور عابد صاحب کا اور جو نواز خان صاحب کا ان کا بھی شکریہ ادا کروں کیونکہ وہ سبھی اس جو سیمینار ہے اس کا مین جو ہے رواں ہیں، اور انہوں نے یہ بہت اچھا ایک جو کمبینیشن آف میں کہوں گی کہ جو آپ کی آڈینس ہے جس میں کہ سب لوگ اس وقت موجود ہیں، اور یہ ساتھ کی بہت زیادہ حافظ سعد کی بہت زیادہ کاوش ہے. کیونکہ میں ڈاکٹر شوق صاحب سے یہ کافی زیادہ سنتی رہتی تھی، اور کیونکہ سویابین کی طرف پروموشن میں کیونکہ پولٹری انڈسٹریز کو بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے سویابین، اور اس میں یہ کافی رول پلے کر رہے ہیں. اور مجھے حافظ نے کہا کہ آپ تھوڑا سا نیوٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے بتائیں کہ وٹ از دی رول آف آئل ان نیوٹریشن. تو اگر ہم لوگ نیوٹریشن کی بات کریں جس میں کہ اینیملز اینڈ ہیومنز دونوں ہی میں ہی جو ہے امپورٹنٹ رول ہے آئل کا، تو میں نے تو خیر بہت سارے پوائنٹس بنائے ہوئے تھے، ایگرونومک پریکٹسز اور پتہ نہیں کیا کچھ جو یعنی کہ بتا رہے تھے کہ اس میں کمنٹس دینے، یا کچھ میرے بھی کویشچنس تھے. آئی وانٹ ٹو ریز مینی کویشچنز.
کہ ہمیں یہاں پہ کرنا چاہیے تھا، جو بھی ہے بعد میں ہی کر لیں گے. تو میں تھوڑا سا بریفنگ دے دوں کہ آئل کا تو یعنی کہ ہماری باڈی کے تو ضروری ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے جیسے ہی کوئی کسی کا کولیسٹرول بڑھ گیا، کسی کو کچھ ہو تو آئل فوراً بند کر دیتے ہیں، یہ نہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ. مجھے یاد ہے کہ آج سے اگر میں 30 سال پیچھے چلی جاؤں تو میرے فادر جو ہیں وہ جب انہیں ہارٹ کا تھوڑا سا ایشو ہوا تو ہمارے گھر میں جو ہے وہ آئل آنا شروع ہو گیا اور گھی بند ہو گیا، کیونکہ ہائیڈروجنیشن اس کی ہوتی تھی اور وہ ہم لوگ سیچوریٹڈ کرنا شروع کیا ہوا تھا، کیونکہ آئل ہم ریپلیس کر رہے تھے اینیمل سورس کو پلانٹ سورس سے، تو لوگوں کی اڈیپٹیبلٹی جو سی ہے ہم نے اسی فارم میں دینی تھی جو فزیکل فارم آئل کی ہے. پھر آہستہ آہستہ آئل کی طرف آنا شروع ہو گئے اور لوگوں کا ٹیسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. تو امپورٹنٹ آج میں صرف سن فلاور کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کروں گی کہ سن فلاور آئل جو ہے، میں نارملی فیلڈ میں جب میں جاتی ہوں آئل لینے تو میں ڈفرینٹ پوچز اٹھاتی ہوں 1-1 لیٹر کے، سن فلاور، سویا، کینولا اور سم ٹائم کینولک بھی لے لیتی ہوں، کیونکہ ایکسپینسو کچھ ہیں اور ہر ایک کی نیوٹریشن ڈفرینٹ ہے. یہ میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں، اگر آپ کارن کا وائی کارن آئل از ایکسپینسو بیکاز دیئر نیوٹریٹیو ویلیو از مور ہائی ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دی، جس میں ہم کینولا وغیرہ لے لیتے ہیں اس سے، تو اس لیے وہ تھوڑا سا، جیسے ہم زیتون کا تیل بھی لیتے ہیں تو وہ بھی زیادہ ایکسپینسو. تو اس میں سب سے زیادہ کیا ہے کہ ہمارے جو سیچوریٹڈ کچھ اسینشیل آئلس ہیں جو کہ ہمیں ضرورت ہے، ہماری باڈی نہیں اس کو بناتی، تو وہ ہمیں انہی آئل سے ملتی ہے. تو سن فلاور میں جو ہے لینولینک ایسڈ اور آئلک ایسڈ جو سی ہے بہت زیادہ ہے، 70% تقریباً 70 to 80%. اور ابھی میں بیچ میں سوچ ہی رہی تھی کہ میں یہ کوشچن ریز کروں گی کہ ہم لوگ پروڈکشن کی طرف تو آ رہے ہیں کہ ہم نے سیڈ وہ ہائیبریڈ بنانے ہیں جو زیادہ سے زیادہ پروڈکشن دے. آیا کہ ہم اس کوالٹی کہ وٹ نیوٹرینٹ اور فیٹی ایسڈ پریزنٹ ان دس دیٹ آئل، ہم اس پہ بھی کوئی کمپرومائز تو نہیں کر رہے؟ کیا اس کی انہوں نے فیٹی ایسڈ پروفائل، نو ڈاؤٹ کہ 52% آئل زیادہ ہو گیا، اور ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی جو فیٹی ایسڈ پروفائل ہے اس کا کیا حساب کتاب ہے، اس کو ہم نے کیا دیکھنا ہے. تو ایز اے نیوٹریشنسٹ جب ان کے ساتھ کوئی کولیبریشن ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کی طرف بھی آئیں گے. ہم ناٹ اونلی وی وانٹ ٹو انکریز دی کوانٹٹی بٹ آلسو دی کوالٹی آف دی سیڈ آئل، تو ہم نے دونوں طرف دیکھنے ہیں. تو اومیگا 6 اومیگا 3 آج کل آپ دیکھیں کہ انکیپسولیٹڈ بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں، اومیگا 9 بھی، اور وہ بہت زیادہ ضروری ہیں ہماری لائف کے لیے. اور جن لوگوں کو جو پیشنٹ ہیں ہائپرلیپیڈیمیا کے، تو وہ ان لوگوں کو ہم لوگ عام طور پہ کہتے بھی ہیں کہ آپ یہ جو سے ہیں آئل زیادہ یوز کریں، کیونکہ زیتون میں یہ زیادہ ہے. تو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آگے آ جاتی ہیں. تو سن فلاور کا جو امپورٹنٹ ہے، ہم لوگ کیونکہ اس کی آگے انڈسٹری، جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، جیسے ہم نے جدید فیڈ میں نے وزٹ کیا، وہاں پہ سویابین کو ایکسٹریکشنز کر رہے تھے وہاں پہ، تو دے آر ویری، میں کہوں گی ہمارا یہاں پہ آج کا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ کھرب پتی یا اتنے زیادہ کیوں ہیں، ان لوگوں نے ایک سیکوینس آف اپنی جو ہے انڈسٹری لگائی ہوئی ہے. اب یہ دیکھیں، انہیں پہلے سویابین جیسے میل بتا رہے تھے کہ سویابین میل ہم امپورٹ کر رہے ہیں، انہوں نے سیدھا سیڈ بلایا، پلانٹ لگایا، اور دے آر ارننگ مچ مور. دیکھیں ابھی یہ کسی نے ہنی بی کی پروڈکشن کی تو بات ہی نہیں کی، 1600-1700 روپے کلو تو ہنی بی ہے. جاتے وقت میں سوچ رہی ہوتی یہ مہنگا ہے یہ سستا ہے، تو ہم لوگ وہ تھوڑا سا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہمیں تو ایک اور الگ پروڈکشن بھی مل رہی ہے اگر ہم تھوڑا سا اس کو مینیج کر لیں. اور نو ڈاؤٹ کہ ہم لوگ اس میں کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم لوگ غور بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کارڈک اریسٹ بھی کیوں زیادہ ہو رہا ہے. تو بہت سارے ایسے پیسٹیسائڈ جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں، اینٹی پیسٹیسائڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہماری ہیلتھ پہ بہت امپیکٹ ڈالتے ہیں، اور ہم نے اس پہ ابھی کام نہیں کیا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب جیسے ہی گندم آتی ہے، ہم فوراً وہ مجھے اس کا کیمیکل نیم تو بھول گیا کہ ہم وہ اس میں ایک ٹیبلٹ رکھتے ہیں، اور دیٹ از مچ مور والاٹائل. جسٹ آپ زبان پہ رکھتے ہو تو یعنی کہ اگر آپ نے اس کا تھوڑا سا ٹچ بھی کر لیا تو وہ بہت زیادہ ہے. تو ایک تو کسی نے کھائی لی تو وہ اسی 1-2 گھنٹے میں اللہ میاں کو پیارا ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ایبزارپشن کیونکہ وہ آرگینک ہے، ہماری سیڈ ویٹ میں کتنی زیادہ ہو جاتی ہوگی.
اور وہ ہم لوگ جب انٹیک لیتے ہیں تو ہمارے لیے کتنا وہ ڈینجرس ہے. تو جو دیسی طریقہ تھا پہلے وہ پتے ڈالتے تھے, مجھے یاد ہے میری مدر پہلے ہلدی اور چاولوں کو جب وہ سیو کرتی